بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سڈنی حملے کے حوالے سے کچھ مزید انکشافات سامنے آئے ہیں اور جو حملے میں ملوث دہشت گرد تھا اس کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا ہے۔ گرفتار حملہ آور پر جو دہشت گردی سمیت 50 الزامات جو ہیں وہ فرد جرم اس پر عائد کر دی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو انڈین ایمبیسی ہے اس نے ان حملہ آوروں کو تقریباً فروری 2022 میں 10 سال کے لیے پاسپورٹ کا اجرا بھی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین ایمبیسی کو ان کی سٹیزن شپ کے بارے میں پتہ تھا۔ آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس کیس کو سامنے رکھا، اور موجودہ تناظر میں صورتحال میں یہ بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ جس طرح سے اس وقت بھارت، اسرائیل اور افغانستان جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، خبریں چلا کر غلط بیانیاں اور غلط ایک امپیکٹ جو ہے دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے، اس کا پول آج عطا تارڑ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی۔ چند پوائنٹس میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو سڈنی میں جو حملہ ہوا ہے اس کا الزام جو ہے بے بنیاد ہے، اور یقیناً پاکستان پر الزام لگا کر جو ہے وطن عزیز کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کا ازالہ کون کرے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو اقوام عالم ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی، کیونکہ اس سے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو بات پاکستان کے موقف کے حوالے سے تھی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے اور عالمی جریدے جو ہے انہوں نے بھی مزید انکشافات کیے ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں انڈین ایجنٹ کو آسٹریلیا سے نکال دیا گیا تھا، اور وہاں ان افراد کی جو وہ پروفائلنگ کر رہے تھے وہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس پر جو ہے بھارت کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ماہرین بھی اس پہ کچھ اپنی پریڈکشنز دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سڈنی حملے میں جو ملوث بھارتی نژاد جن کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا، ان کا تعلق را جو بھارتی ایجنسی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ایجنسی کے طور پہ کام کر رہی ہے، جس میں خاص طور پہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن کچھ سوالات اور بھی اٹھائیں گے کہ بھارت کو جب معلوم تھا تو اس پہلو کو نظر انداز کر کے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ بھارتی ایجنسی را جو ہے اس کی اب کیا ان تمام موجودہ صورتحال کو دیکھ کر بین الاقوامی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت جو عالمی اسلاموفوبیا ہے اس کو ہوا دینے کے لیے مسلمان شناخت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو پاکستان کے ساتھ کیوں منسوب کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اسلاموفوبیا کو بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر جمیل خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اون شیرازی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی۔ جمیل خان صاحب، ایک ڈپلومیسی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کر لوں اسی چیز کو لے کے کہ ہم باقی تو باتیں بعد میں کریں گے۔ عطا تارڑ صاحب نے آج بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے حوالے سے، اور بڑا انہوں نے بہت پوائنٹس اٹھائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی سڈنی میں جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے خلاف منظم ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس کی نہ کوئی تصدیق تھی اور نہ ہی شواہد موجود تھے۔ تو سر، اس وقت غیر ملکی میڈیا پریس کانفرنس کے سامنے اس مدعے کو اٹھانا یہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ یہ بالکل یہ کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر یہ ہونا چاہیے تاکہ ایکسپوز ہو سکے کہ جو انڈیا نے نیریٹو ڈیولپ کیا تھا ٹوٹل ایک بیس لیس پوائنٹ پر، جو کہ بعد میں خود ایکسپوز ہو گیا۔ لیکن جس طرح بتا رہی تھی انڈیا نے خود اپنے آپ کو، حالانکہ جیسا کہ ساروں کو اب تو علم ہے کہ انڈین ایمبیسی آسٹریلیا میں اس نے پاسپورٹ کا اجرا کیا تھا اور 10 سال کا پاسپورٹ تھا، تو پھر اس میں کیوں وہ انتظار کر رہے تھے کہ فلپین کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا اسپوکس مین جب بیان دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بات ابھی باہر منظر عام پر آ گئی ہے۔ بہت سارے اس میں شکوک و شبہات ہیں۔ شکوک و شبہات اس لیے ہو رہے ہیں کہ را کے حساب سے جس طریقے سے وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے 5 آئیز نے اس کو کیا ہے، انڈورس کیا ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے یا کسی اور ملک کی بات نہیں ہے۔ آسٹریلیا ان 5 آئیز یعنی کہ انٹیلیجنس کی ان ایجنسیز میں ہے جنہوں نے یہ بات اس کی اطلاعات دی جب امریکہ میں انہوں نے ایسوسینیشن کرانے کی کوشش کی، ٹرانس نیشنل ایسوسینیشن، اور اسی طریقے سے جب کینیڈا میں پردیپ سنگھ کو انہوں نے مروایا وہاں جا کے، تو اس میں بھی یہ آسٹریلیا کی انٹیلیجنس نے اطلاع دی تھی رانگ وڈ جو باقی 4 ہے۔
تو جب یہ بات بھی ہو گئی اور یہ بات بھی ہو گئی کہ آسٹریلیا نے ایک آبزرویشن رکھی ہوئی تھی جس کے تحت را کے ایک ایجنٹ کو واپس انہوں نے بھیجا کہ وہ پروفائلنگ کر رہا تھا، تو پھر یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے اور یقیناً اس طرف زیادہ دھیان دنیا کا جانا چاہیے یا دھیان دلوانا چاہیے کہ امریکہ خود کیوں خاموش بیٹھا رہا، اب انڈیا خود کیوں خاموش بیٹھا رہا، اور کیوں نہیں اس نے شروع میں ہی بتایا کہ ہاں یہ انڈین نیشنل ہے، کیوں وہ فیک نیوز کے ذریعے جس طرح 700 انفو لیب کے ذریعے پاکستان چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا یورپ میں اس وقت تک جب تک وہ پکڑا نہیں گیا اور یورپ سے اس کو بھاگنا نہ پڑا، تو اسی طریقے سے اب کیوں اس کے تانے بانے مل رہے ہیں ان سوشل میڈیا جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے پلیٹ فارم، وہ تل ابیب سے اور انڈیا سے اور افغانستان سے، تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے اور دنیا کو یہ باور بڑی صحیح طریقے سے کرایا ہمارے انفارمیشن منسٹر نے عطا صاحب نے. اور جب تک ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا، جب تک ہم اس کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے تحت ہم دنیا کو باور نہیں کرائیں گے، کیونکہ اب تو آسٹریلین انویسٹیگیشن وہ اس چیز پر خود انہوں نے بہت ساری چیزوں پر سے پردہ نقاب اٹھایا ہے اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ 2019 سے یہ آدمی آبزرویشن میں تھا جو کہ ساجد اکرم 50 سالہ 2019 سے آبزرویشن میں تھا، لیکن ظاہر ہے ان کی بھی آسٹریلین پولیس کی لغزش کہ وہ اس کی پروفائلنگ میں اس کو وہاں تک نہیں لے گیا کہ وہ پھر اس نے ویپنز حاصل کیے، پھر کسی نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ فلپین جائے، اور فلپین میں بھی کس جگہ جائے جو فلپین کا سب سے ایسا علاقہ جہاں کے شدت پسند اور دہشت گردی جہاں سب سے زیادہ ہے وہاں، اور اس کی کوئی تو سہولت کاری کی ہوگی کسی نے. اس طرح تو نہیں ایک صبح اٹھے اور جا کے وہاں ابو سیاف سے مل کے آ گئے، یا ابو سیاف کا جو دہشت گرد ڈکلیئر ہے وہاں فلپین میں مراوی میں، اب مراوی کا آئی ایس کا ہی وہ پورا ہے، اور پھر کوئی تو وجہ ہوگی کہ کسی نے ان کو موٹیویٹ کیا ہوگا ان اٹیکرز کو، دونوں باپ بیٹا کو، کہ بھائی تم اپنا آئی ایس کا جھنڈا بھی رکھ لو، آئی ایس کا. تو اس کے پیچھے بالکل ذہن اور گمان جاتا ہے، اور یہ انویسٹیگیٹرز اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کریں گے. پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پر اپنے ذرائع کے ذریعے اس پہ نظر رکھے کہ یہ ایک پلاٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور لہٰذا دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جب یہ کینیڈا میں کرا سکتے ہیں، جب یہ باقی جگہوں پہ کرا سکتے ہیں، اور اب ایک اور پلاٹ بنا کے جس طرح پاکستان کو پہلگام میں 1900 صفوں کی چالان جس کو کہتے ہیں ہم یہاں عام فہم میں، جو کہ انڈائٹمنٹ اور پوری پروسیڈنگز کر کے ATS کورٹ میں جموں کشمیر میں جمع کرائی اسی دن جس دن یہ واقعہ ہونا تھا. مطلب یہ چیزیں کوئی اس طرح ایک کوئنسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے ہو سکتا تھا، ایک دن بعد ہو سکتا تھا. تو جس طرح پہلگام کا ڈرامہ رچایا گیا، جس طرح باقی ڈرامے رچائے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی this could be one of the very strong possibilities. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگیا جمیل صاحب. سید نذیر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ مغربی ممالک میں اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں، اور دہشت گردی میں بالخصوث بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد، میں بات نہیں کر رہی ہوں کہ کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش، بلکہ شواہد کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارتی ایجنسی ملوث ہے. لیکن سر، ایک تو ہم مغربی ممالک کے چشم پوشی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ان کو ایڈریس نہیں کرتی ہے اس مسئلے کو، اور اب تو اگر یہ را ایجنسی کا ہی ہے جس طرح ماہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ سپورٹ کیا تھا ان دہشت گردوں کو، حملہ آوروں کو، تو یہ تو پھر ایک طریقہ واردات ہو گئی نا ایک طریقے سے. یعنی کہ آپ نے مسلمان کو لے کے، کیونکہ دہشت گردوں کا نہ تو کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، لیکن ایسی اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے جس میں لگے یہ کہ وہی اسلاموفوبیا والا ایلیمنٹ آ جائے. جی بالکل، آپ نے بہت شکریہ. صحیح طریقے پر جو اشارہ کیا ہے کہ دیکھ لو، مسلمان کا چناؤ اس مقصد کے لیے، اور پھر اس کو ایک ایسے ملک میں استعمال کرنا، اور پھر جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ان کا شہری ہے، ان کے پاسپورٹ ان کے پاس ہے، ان کا آنا جانا ادھر رہا ہے، اور پلس یہ کب سے ادھر رہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان کے نالج میں تھی. لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے ان کو ٹویسٹ دیا، اور یہ سارا ملبہ پاکستان پر، اور پاکستان کا شہری، پاکستان کی دہشت گردی، اور پاکستان کا دوسرے ملکوں میں مداخلت، اور اس کے علاوہ
بہت ساری چیزیں جو پاکستان پر سوشل میڈیا اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو موڈی میڈیا ہے ماس میڈیا اس نے بھی اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. اور پھر یہی انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل جو باقی میڈیا ہے انہوں نے بھی ان سے لیڈ لیا. اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کو آرکسٹریٹ کیا تھا یہ ایک انٹیلیجنس آپریشن ہو سکتا ہے جس کے انہوں نے جو سامنے اس کو رکھا تھا فساد میں مسلمانوں کو رکھا تھا اور پھر اس کو جو رنگ دینا تھا وہ یہی تھا کہ داعش ہے یا القاعدہ ہے یا ان کے نظریات ایسے ہیں. اور پاکستان کو تو ہمیشہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 سال انہوں نے یہ یورپین ڈس انفارمیشن لیب چلایا, وہاں پر انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور پروفیسروں کو اور ان کے اکاؤنٹس بنا دیے اور اس کو چلاتے رہے نیو دہلی سے. پھر یہ بھی دیکھا کہ یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو بھی یا ان کے آفیسر کو بھی ان کے اثر میں لے آیا. اور پھر اس پر بھی بس نہ ہوا بلکہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف ٹیررزم اور اس کے علاوہ ان کے جو مائنارٹی کے جو مسائل ہیں اس کو اس طرح بلو اپ کیا اور انٹرنیشنل طور پر پاکستان کو ایک پاریا اسٹیٹ کے طور پر ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر وہ پیش کر رہے تھے. تو یہ تو ان کے پرانے طریقہ کار تھے اور یہ چلتے جا رہے ہیں. وہ تو ایک برسل میں ایک NGO تھا جس نے اس کو ایکسپوز کیا 2019 میں 2020 میں اور پھر اس کے بعد یہ جو پورا پتہ چلا کہ وہاں پر دہلی سے باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور 750 کے لگ بھگ ان کے ویبس ہیں. اب اسی کو دیکھ لے کہ یہ دوسری واردات انہوں نے ڈالی ہے اور یہ واردات جان بوجھ کر اس لیے ایک تو اسلاموفوبیا کو لیکن آسٹریلین حکومت نے میرے خیال میں کہ بڑے اس کا بیلنس اپروچ رکھا, انہوں نے بڑا کام اپروچ رکھا. اور تیسری طور پر کیونکہ اس کے جو سپل اوور ایفیکٹ تھے وہ یہ تھے کہ فٹافٹ لوگوں کے ذہن میں اسلاموفوبیا چلا جاتا اور پھر اس کی جو پروفائلنگ تھی وہ چلی جاتی مسلمانوں کے خلاف اور اس لیے انہوں نے شہریت, لیکن ان کو تو پتا تھا کہ ان کے شہری ہے اور اس کے باوجود اس کا ملغا پاکستان پر ڈال رہے تھے اور پاکستان کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پاکستان سے اتنا پریشان ہے خصوصی طور پر یہ 4 روزہ جنگ کے بعد کہ وہ کسی بھی بونڈے طریقے سے بونڈی میں بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی بہت صحیح پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اپنی خفت چھپانے کے لیے بھارت جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور سازشی عناصر چلا رہا ہے. اون صاحب اب گودی میڈیا سے ہم کس بات کی امید کریں؟ مطلب ریاستی ذمہ داری کی تو ہم امید ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ جو ملک اپنے جو سرکار اپنے ملک میں اقلیتوں کے لیے یا پھر خواتین کے لیے کوئی ان کے ساتھ ہیومن رائٹس والے معاملات دیکھ لیں کتنی وائلیشن ہوتی ہے. آج عطا طاہر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. لیکن پاکستان کے مخالف ایجنڈے پر بھارت جس طرح سے چل رہا ہے خاص طور پہ جنگ پہ شکست کے بعد سے, لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر یہ جو پروپیگنڈا اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہے, یہ تو اب دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے. اس کا اشارہ عطا طاہر صاحب نے بھی کیا ہے. اس کے حوالے سے اب اقوام عالم کو کتنا مطلب یہ کہ کنسرن ہونا چاہیے, کنسرن کیا بلکہ اب عملی اقدامات کی طرف جانا چاہیے. شاید دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے, اور یہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی اس کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ کس انداز میں پاکستانی حکومت, پاکستانی عوام اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کی عزت احترام میں اضافہ ہوا. اور دوسری جانب مودی کس طرح آئسولیشن کا شکار ہے کہ جس بھی سمٹ میں ٹرمپ جا رہا ہو مودی وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے, وہ وہاں پہ جاتے نہیں. اور یہ اس کا اپنا میڈیا بھی جو ریشنل میڈیا ہے جو تھوڑا بہت ہے بڑا چٹکی بھر ہے وہ کہنا شروع ہو گیا. اب اسرائیل کو کیا فائدہ تھا؟ اسرائیل کو 2-3 فائدے تھے. ایک تو جناب فلسطین والا میٹر, جی یہ دیکھیں یہ مسلمان یہ دہشت گردی, اور آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہیٹریٹ ہو گئی ہے آسٹریلیا کی جو حکومت ہے. اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے سارے فیکٹ چیک کیے کہ حقائق کیا ہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو بچانے والا تھا وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کے پاس باقاعدہ طور پہ آسٹریلیا کے PM گئے اور اس کو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, ہیرو قرار دے دیا گیا, ڈونیشنز اور ہیرو ہے. تو دوسرا فائدہ اسرائیل کو تھا, ایک تو وہ آسٹریلین حکومت آسٹریلین عوام کو پیچھے کرنا چاہتا تھا فلسطین کی حمایت سے, اور دوسرا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جی مسلمان ہے اور یہ دہشت گرد. اور انڈیا
اس کا تمام جو ہے رسپانسیبل پاکستان کو ٹھہرا دیا۔ اب ہوا کیا، پاکستانی حکومت کی بات کریں تو یہ جو وار ہوئی اس سے پہلے اور ابھی تک پاکستان کے وزیر خارجہ اور ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات بڑے ووکل ہیں۔ میں اس وقت چائنا میں تھا جب یہ 4 روزہ جنگ ہوئی، تو اس وقت جس انداز میں عطا تارڑ صاحب نے اسکائی نیوز، بی بی سی، سی این این، ان پہ فاکس نیوز پہ جا کے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، اور آج جس انداز میں انہوں نے فارن میڈیا کو بلا کے انہیں بٹھا کے وہ حقائق دکھایا، اور یہ دکھایا کہ کچھ فارن میڈیا بھی اس انڈیا۔ ٹھیک ہے جمیل صاحب، یہ جو اب جو ہم وار کی بات کرتے ہیں یہ روایتی وار نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اب سمجھے کہ انفارمیشن وارفیئر شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال جو ہے ڈس انفارمیشن نیوز اور پروپیگنڈا پہ کیا جا رہا ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر جو ہے بریف کیا۔ اب ہمیں پاکستان کو سفارتی طور پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اور ویسے بھی ایک سچویشن یہ دیکھی جا رہی ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا والا جو معاملہ ہے یہ رک نہیں رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے ہر دوسرے تیسرے دن نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف، صرف پاکستان کے اپنے اندر نہیں بلکہ اس وقت انٹرنیشنل جو ہمیں نظر آ رہی چیزیں کہ کسی بھی ملک میں جا کے کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت تو آج کے دور میں یہ ہو گئی ہے کہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یہ پارٹ آف 5th جنریشن وار ہے، اور 5th جنریشن وار کے لیے یہ ڈپلومیٹک ٹولز بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کیا اکثر وہ اپنے ڈپلومیٹک چینل سے بھی بیان دے دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ کل نہیں پکڑا جاتا تو آپ دیکھتے کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے بیان آ جاتا پاکستان کے خلاف، تو یہ بلڈ کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا کرنا کیا چاہیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو انڈیا کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر میں نے بھی کیا اور ابھی آپ کو دوبارہ ذکر ہوا کہ جو انفو لیب جو پکڑے گئے، جو چائنا اور پاکستان کے خلاف زیادہ کر رہے تھے، 100 کنٹریز میں ایک ساتھ مل کر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو زندوں کے نام سے، مروں کے نام سے، این جی اوز کے نام سے سارا کرتے رہے۔ ایک تو وہ بہت سارا پروو ہے جو کہ یورپین یونین نے اس کو پروو کر دیا اور اپنے ملک سے، اپنے خطے سے اس کو دھکا دے کے باہر نکالا۔ اسی طریقے سے ٹرانس نیشنل کا جو ٹیررزم انڈیا کا جو پروون ہے، فلور آف دی ہاؤس پر، یعنی کہ پارلیمنٹ میں ایک پرائم منسٹر نے کسی ملک کے پہلی مرتبہ کسی دوسرے بڑے ملک کو ڈائریکٹ نشانہ بنا کر ثبوت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اسی طرح امریکہ میں کیس چل رہا ہے، کورٹ میں موجود ہے۔ اسی طرح دنیا کی اور ادارے ہیں، اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں جنہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انڈیا کس طرح یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے رپورٹس شائع کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ کی ایک کمیشن ہے جو کہ ریلیجیس فریڈم کمیشن ہے، اس میں سارا انہوں نے بالکل سیاہ و سفید سامنے رکھ دیا ہے۔ ان چیزوں کو بیس بنا کے ہر سفیر کو ہدایت جانی چاہیے، گائیڈنس جانی چاہیے پاکستانی، کہ آپ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے میڈیا سے انگیج کر کے پبلک ڈپلومیسی کے تحت آپ بتائیں کہ حقیقت حال کیا ہے، ان ثبوتوں کے ساتھ اور لنک کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جن ملکوں میں ہمارے جو سفیر ہیں، جیسے ہم بھی اپنے زمانے میں ایسے موقعوں پر کیا کرتے تھے، تو اس میں وہ سیمینار کریں، سمپوزیم کریں، لوگوں سے جب ملے تو اس کی کوریج بھی آئے گی۔ یہ تو ہوگی پبلک ڈپلومیسی کی بات۔ اور جب کیونکہ پاکستان پہ ہر طرف سے انہوں نے، اور اب یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ انڈیا ایک آرکسٹریٹڈ طریقے سے ایک منصوبے کے تحت یہ منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف جنگ تو جیت نہیں سکا لیکن پاکستان کو ملائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو one could always move a resolution in the General Assembly, in the Security Council، کیونکہ یورپین یونین آپ کا ساتھ دے گی، دوسرے ممالک جو جن کے ہاں کراس بارڈر ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہوتا رہا ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اب کیونکہ آپ کی ایک ٹریجیکٹری آف یور فارن پالیسی، آپ کا فارن امیج مارکہ حق کے بعد بہتر ہوا ہے، تو جب تک کہ ان ٹولز کو ہم بھرپور طریقے سے ایگریسو ڈپلومیسی کے تحت نہیں کریں گے، اس وقت تک انڈیا باز نہیں آئے گا۔ they have to be exposed۔ جب ہم کریں گے، میڈیا سامنے آئے گی۔ اگر وہ سوشل میڈیا کا کر سکتے ہیں پلیٹ فارم، تو ہم جینون پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ان چیزوں سے آگہی دیں۔
اپنے تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو. دیٹس ہاؤ وی کین کاؤنٹر. ادروائز انڈیا تو اب ذکر تو ہو رہا تھا کہ جنگ میں تو ان کو پتا پڑ گیا کہ کس قسم کی ان کو عزیمت اٹھانی پڑی اور اٹھانی پڑے گی آگے جا کے. تو لہٰذا اب اس قسم کی پروپیگنڈے کے تحت پاکستان کو ملائن کریں تاکہ پاکستان کو اکنامیکلی، پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے دوسرے معاملات کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کریں. نذیر صاحب، اس حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی پوچھا گیا مگر ان کو تو چپ لگ گئی، وہ صرف پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. اب یہ جو ڈس انفارمیشن والی جو ایک خطرناک ویپن ہے، جو خاموش ویپن ہے، اس کے حوالے سے ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹس بھی ہم نے دیکھی تھی کہ بھارت کے جو پروپیگنڈا نیٹ ورک ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی سامنے آیا تھا. اس وقت یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی دہشت گردی کے میں تنظیمیں ملوث ہیں، ان کو فنڈنگ، ان کو سپورٹ، ان کو بھارت یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ بار بار ہم وہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان تو اپنے اینڈ سے ہر طرح سے ان سے نبرد آزما ہے اور ان کو اللہ کی مدد سے جو ہے شکست بھی دے رہا ہے. لیکن دنیا کے لیے بھی تو ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا کہ دنیا جو ہے اس پر کوئی آواز اٹھا رہی ہے. بہت سارے معاملات میں ہم نے ان کو دیکھا کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے. پہلے بھی جو دنیا ان پر مہربان تھی اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، پھر شائننگ انڈیا تھا، پھر اس کے بعد مودی کے وہ بیئر حق تھا، اور پھر جس طریقے سے ان کی میڈیا بالی ووڈ تھی، پھر رائزنگ اکانومی کا وہ سلسلہ، یہ ساری چیزیں جو تھی بڑی مارکیٹ والی، تو وہ اپنے مفادات کو آگے کر رہے تھے. اور ان کے مورلز جو تھے، یا جو ڈپلومیٹک پرنسپلز ہوتے ہیں، یا جو کمیٹی آف نیشن میں ایک رول آف لا ہوتا ہے، یا اقوام متحدہ کے کوئی اصول ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا اور اپنے اس انٹرسٹ کو انہوں نے آگے رکھا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ان انسیڈنٹ میں بھی دیکھ لو کہ انہوں نے کس ہوشیاری سے، انہیں مطلب ہے کہ ایک مجھے اس میں ایک انٹیلیجنس کولیبوریشن کی یا نیکسس کی ایک وہ نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے موساد ہے، اس طریقے سے راگ ہے، اور پھر جو تیسرے ممالک کو وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح افغانستان کو استعمال کیا ایران میں، اس کے علاوہ باقی یو اے ای وغیرہ میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو غزہ میں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، اور وہاں پر جتنے بچوں کو 70,000 سے لوگوں کو مارا ہے، اور پھر اس کے ڈسپلیسمنٹ اور اس میں اپارتھائیڈزم اور ساری چیزیں آ گئی، جینوسائیڈ. اب اس چیز سے ایک نرم گوشہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہودیوں کے اس تہوار کو چنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ اس میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ تو وہاں پر بھی ہے، لیکن اتنی کنڈمنیشن اس کی نہیں ہوئی جتنی اس کی ہوئی ہے. وہ کیوں ہوئی ہے؟ ہم بھی اس پر کہ ظاہر ہے کہ یہ عام شہری تھے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ کرسچین ہو، بلا کسی امتیاز کے پاکستان سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. لیکن تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں بھی، انڈیا نے مسلمانوں کے خلاف ایک غصہ پیدا کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کو اس گھسپیٹیے کے طور پر باہر بھی پیش کرے کہ باہر بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ایکسکیوز می، اور انڈیا میں بھی کرتے ہیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ابھی غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس میں انڈیا تو باقاعدہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ان کے ادروائز جو نیکسس ہے، اس نیکسس میں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا. اور اس آپریشن کے ذریعے یہ ڈس انفارمیشن اس کا پہلے سے تیار تھا کہ جو ہی واقع ہو جائے گا اس کو پاکستان کے ماتھے پر لگائیں گے، پیسٹ کریں گے، اور بعد میں جو دیکھا جائے گا کہ فیکٹس جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی خبر آ جاتی ہے تو اس کا پہلے اثر ہوتا ہے، اور تب کچھ میڈیا نے اس کو پک اپ کیا، اور اس کے بعد جب اس کی تردیدات آتی ہے تو بڑا کم امپیکٹ ڈالتا ہے. تو یہ انہوں نے اس طریقے کو وہ اپنایا ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ ایک اس میں ایک بزدلانہ سی وہ ٹچ بھی ہے، نان پروفیشنلزم، ایک نان ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر، اور ایک بزدلانہ حرکت جس کے ذریعے آپ اس طریقے سے مطلب ہے کہ کروڈ وے سے یا ایک را نرو کے ذریعے آپ را جو آپریٹ کر رہا ہے وہ ان کے واردات اس قسم کے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ را نے جو کچھ پلان کیا تھا موساد کے ساتھ،
اور وہ اس لیے پلان کیا تھا کہ ایک ایسے ملک کو چنا جائے، پھر ان کے تہوار کو چنا جائے، پھر اسرائیل کے لیے ہمدردی والا، یہودیوں کے لیے ہمدردی والا، اور اس کے علاوہ انڈیا مسلمانوں کے خلاف، اور انٹرنیشنل طور پر بھی ان کو یا تو داعش کے یا القاعدہ کے رکن ثابت کرنا. تو یہ انٹرنل ایکسٹرنل میرے خیال میں ایک لوپ مجھے لگتا ہے جو انہوں نے اس ڈس انفارمیشن کے ذریعے اور پلس ان کو لانچ کرنے کے ذریعے اور پلس اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جو تھا وہ رچایا تھا. جی سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور شیرازی صاحب، اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب پاکستان مخالف پروپیگنڈا یعنی سائبر وار کا آغاز کر چکا ہے. پاکستان نے پہلے جب پہلگام واقعہ بھی ہوا تھا تو پاکستان نے کہا تھا کہ بھئی آپ آئیں بین الاقوامی تحقیقات کرا لیتے ہیں. یہ جو سڈنی والا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی بین الاقوامی تحقیقات جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اور یقیناً پاکستان اس پر بھی بات کرے گا. لیکن میں جو جیسے بات کر رہی تھی کہ EU ڈس انفو لیب جو ہے یورپی یونین کا، اس کی رپورٹ بھارت کو دی گئی تھی اور بھارت سے جواب بھی طلب کیا گیا تھا، لیکن بھارت نے کوئی بھی شفاف جو وضاحت اب تک نہیں کی ہے. اس میں اب کتنا پریشر دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شازیہ، جب خود چور ہوں تو کس طرح بندہ مانے کہ میں چور ہوں. ابھی آپ صرف یہ EU ڈس انفو لیب کی بات کرتے ہیں. پاکستان نے جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، آزاد کشمیر کا پورا جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو، اقوام متحدہ کے جو انوائے تھے ان کو وزٹ کروایا. بھارت کو بار بار کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر جو بھارت کے غیر قانونی تسلط میں ہے، وہاں پہ آپ ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی آپ نے جیل بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ اقوام متحدہ کے انوائے کو جانے دیں یا آپ وہاں پہ آزاد میڈیا کو جانے دیں، انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیں. تو کوئی ایک بار بھی بھارت نے اس حوالے سے مثبت جواب نہیں دیا. جب بھارت نے پاکستان پہ ایک بزدلانہ اٹیک کیا اور یہ کہا کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں پہ اٹیک کیا تھا، تو پاکستان کے یہی انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کو لے کے پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی یہ جو جگہیں ہیں انہوں نے اٹیک کیا، اب آپ دیکھ لیں. تو بھارت مسلسل جو بھی بیانیہ بناتا ہے، بھارت کا وہ بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اور پھر وہ جھوٹا بیانیہ اس کو چھوڑ کے پھر ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دینا شروع کر دیتا ہے. دنیا میں بڑا کم اس طرح ہوا ہے شازیہ کہ کسی جو ہے وہ فورس کا حاضر سروس جو ہے امپلائی، حاضر سروس افسر دوسرے ملک میں دہشت گردی کرتا ہوا پکڑا گیا ہو، اور یہ بھی راہ کو ایک آپ یہ کہیں کہ میڈل ملتا ہے کہ اس کے ایسے تھکے ہوئے اور آپ یہ کہیں کہ نان پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں. جیسے یہ حرکت کیا بھی آسٹریلیا میں پکڑے گئے ہیں، یہاں پہ کلبھوشن یادو جو دنیا کے سامنے تصویر بنا بیٹھا ہے، اور پھر اتنا کمال کا وہ انٹیلیجنس افسر ہے کہ خود اپنی پوری کہانی خود بیان کرتی ہے. انٹیلیجنس کے تو افسر ایسے ہوتے ہیں جانے اپنی قربان کر دیتے ہیں اور اپنی تفصیلات نہیں بتاتے. یہ بھارت کی پروفیشنلزم ہے، یہ اس کی فورس ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. جس کے پاس رافیل جیسے جو طیارے تھے وہ طیارے گر گئے، ان پائلٹوں کی وجہ سے وہ طیارے کچھ نہیں کر سکے. فرانس کو بھی اس کے حوالے سے عزیمت اٹھانا پڑی. تو مجموعی طور پہ اگر بات کریں تو بھارت اس وقت ڈپلومیٹک طور پہ آئسولیشن کا شکار ہے. جو وہ دعویٰ کرتا تھا آج سے 2 سال 3 سال پہلے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک طور پہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا، پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان سے دور ہو گئے. تو بھارت کو یہ جو بار بار سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کا وہ عالمی امیج جو اس وقت پاکستان کا موجود ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ جو پاکستان کو ایک پذیرائی مل رہی ہے، ہم اس کو کم کریں. وہ ایک ایسی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے کہ جتنا وہ زیادہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اتنا زیادہ ایکسپوز ہو. بالکل صحیح بات کی. اور بھارت کو اپنی شکست کا تو خوف تھا ہی، لیکن دوسری بات یہ کہ خطے میں عدم استحکام پیدا کر اس کے اپنے اندرونی مسائل جتنے بھارت کے ہیں اس سے بھی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. میں جمیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہاں بریک لوں گی، بریک کے بعد مزید دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گرد تنظیموں اور جو تنظیمیں ہیں اور جو خطے کی بگڑتی صورتحال ہے اس نے عالمی برادری کو جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن دے دی ہے، خبردار کر دیا ہے. برطانوی دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایت جاری کر دی ہے. دوسری طرف طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہونے کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں. طالبان سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے نظریات سے مماثلت قرار دیا گیا ہے.
اس پہ فردر اپڈیٹ بھی یہی ہے کہ امریکہ نے بھی مزید 20 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور پابندیوں کی فہرست میں شامل ممالک کی تعداد جو ہے وہ 39 ہو گئی ہے. تو سوال ہم یہ کریں گے کیا افغان طالبان رجیم کی سرگرمیاں علاقائی اور خطے کے لیے اب خطرہ بنتی جا رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان شیرازی صاحب، سید نذیر صاحب، ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. نذیر صاحب، ایک تو افغانستان کا معاملہ جو ہے، جس طرح بھارت جو ہے وہ اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف دہشت گردی میں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی جو معاملات ان کے چل رہے ہیں، اسی طرح افغانستان کا بھی یہی حال ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور افغانستان جو ہے، فتنہ الہندوستان جو ہے وہ افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اب سوال یہاں یہی ہے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ بن گیا ہے دنیا کے لیے، کیونکہ جس طرح سے رسپانس آ رہا ہے وہ کچھ اچھا تو نہیں ہے دنیا کا. جی بالکل. جہاں تک ہم ان کے گورنمنٹ تو نہیں ہے لیکن ایک ملیشیا کی گورنمنٹ ہے، طالبان رجیم ہے، اور طالبان رجیم ابھی تک کوئی ڈپلومیٹک نامز کے ذریعے یا جو انٹرنیشنل لا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ایک رسپانسیبل سٹیٹ کے طور پر یا ایک گورننس کے طور پر وہ سامنے نہیں ابھرے ہیں، بلکہ ابھی تک وہ اسی موڈ میں ہے کہ شاید وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اسی انداز سے اپنے پڑوسیوں سے بھی پیش آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں پر کہ یہ موڈ ہو، یہ ان کا انداز ہو، یہ ان کا نظریہ ہو، اور جس طریقے سے رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے یو کے کی جو امریکن کا وہ رپورٹ تھا کہ وہ القاعدہ اور داعش کے ذہن کو یا نظریے کو کے طور پر وہ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر یہ چیز ہو تو پھر ایسے تنظیموں کا جو کہ 20 سے زیادہ وہاں پر اس قسم کے آؤٹ فٹس ہیں، ان کو باقاعدہ بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ اور جو ہائیڈ آؤٹس اور اس کے علاوہ ان کے لیے سپورٹ اور سہولت کاری اور ویپن ان کو پرووائڈ کرنا، اور ظاہر ہے کہ ان میں ان کا رجیم کی سروائیول ہے، اس لیے کہ وہ پیسے لیتے ہیں اور ڈالرز میں لیتے ہیں، مختلف کرنسیز میں لیتے ہیں اور نقد لیتے ہیں، اور جب نقد لیتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے وہ اپنے جو ان کے جنگجو تھے، اپنے جو ان کے کیڈرز ہیں، ان کیڈرز کو ان کے ساتھ ایک قسم کا مکس کیا ہوا ہے، وہ ایک جل انہوں نے کریٹ کیا، فیوژن کریٹ کیا ہے. اور ابھی جو پاکستان میں بھی وارداتیں ہو رہی ہے تو اس میں افغان نیشنل زیادہ ہوتے ہیں. پھر جو یہ بھی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ ابھی آفیشل لیول پر سوسائڈ اسکواڈ بنانے شروع کر دیے جو ان کو استعمال کیا جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے پڑوسی بھی بتا رہے، اقوام متحدہ بھی بتا رہا ہے، جو اسلامک کانفرنس ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو ماسکو فارمیٹ تھا وہ بھی بتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈینائل موڈ میں مانتے نہیں. پھر یہ سہولت کاری ہو گئی، قطر میں ہو گئی، استنبول میں ہو گئی، اور اس کے باوجود مانتے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ان کا اثاثہ بن چکا ہے، اور جب اس کو اثاثے کے طور پر، کمائی کے طور پر، ایکسٹارشن کے لیے، منی کے لیے اور ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ پڑوسیوں کے لیے تو خطرہ ہے لیکن عالمی خطرہ بھی. آپ نے دیکھا جن لوگوں کو انہوں نے لے گئے تھے آپریشن ویلکم الائز، تو وہاں پر انہوں نے کیا حرکت کی، 88,000 پہ سے تو 18,000 جو ہے وہ ان کے ریڈار پر ہیں کہ جن کے رابطے ہیں، اور یہ 2,000 تو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اس طریقے سے جرمنی میں بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی ہے، اور باقاعدہ ابھی جو پابندیاں لگ رہی ہے تو اس لیے لگ رہی ہے کہ دنیا کے امن کو خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور اس لیے یہ ایڈوائزری وغیرہ دی جا رہی ہے، اس لیے ان کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو دوبارہ واپس بھیجا جائے گا، اور ان کو ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو جن ممالک نے وعدہ کیا تھا وہ بھی ان کو ابھی ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو میرے خیال میں کہ وہ سٹیٹ نہیں ہے، اور رجیم بھی میرے خیال میں کچھ بہتر لفظ ہے، ابھی ایک ملیشیا کیڈر ہے جو وہاں پر حکومت کر رہا ہے. ٹھیک ہے اون صاحب، یہ جو بڑا ایک انکشاف ہوا ہے امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کہ طالبان رجیم مدرسوں کے ذریعے نوجوان نسلوں کی جو ذہن سازی ہے، منظم ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور جو طالبان سربراہ ہے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ،
وہ جو ہے اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ القاعدہ اور داعش کے نظریات سے بڑی مماثلت کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک بڑی خطرناک سچویشن یہ بھی سامنے آئی ہے، بلکہ خبر ہے کہ طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے روابط بھی ہیں. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ایکسپوز ہو رہی ہیں، پاکستان کا وہ موقف کہ افغانستان کے اپنے اندر جو ہے دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں، اماجگاہ بن چکی ہیں، اور جیسے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے، یہ پاکستان کا نظریہ بالکل اور پاکستان کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. لیکن شادیہ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے، مغرب نہیں مان رہا تھا، مغرب بھی مان رہا تھا لیکن اس طرح کھلے ڈلے الفاظ میں بات نہیں کر رہا تھا. مغرب یہ بات کرتا تھا کہ دعا مذاکرات میں اس نے جو طالبان رجیم ہے اس نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے بشمول پاکستان، ایران، ترکمانستان یا کوئی مغرب کے جو ممالک ہے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ہم نے کیا دیکھا، اور ہم نے بڑے واضح طور پہ دیکھا، اور پاکستان نے یہ ساری جو شواہد تھے، یہ ابھی جو پہلے استنبول میں جو بیٹھک ہوئی اس میں بھی، قطر والی میں بھی، اور پھر ایران میں بھی جو بیٹھک ہوئی، ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں ثبوت بھی دکھائے اور تفصیلات بھی بتائی. اب آپ نے دیکھا ایران والی بیٹھک میں افغانستان نہیں گیا. افغانستان کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ افغانستان کو پتا تھا کہ اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب وہ ڈبل گیم جو دنیا کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں دنیا میں کوئی کسی نے ہرایا نہیں، امریکہ نے یہ کیا، رشیا آ گیا. انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر آپ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے تو پاکستان کی یہ جری فوج ہے، پاکستان کے یہ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے ایک ایک انچ کے حفاظت کریں گے، یہ اپنے خون سے یہ تاریخ لکھنے کو تیار ہے. تو اس وقت جو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جس انداز میں پاکستان نے اس طالبان ملیشیا کو، دنیا اب یہ ماننے کو تیار ہو گیا. اب جناب جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اب جو ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اب جو ان کے لیے جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور دنیا پوری میں صرف ایک ملک جو ایسا ہے جو اس وقت طالبان ملیشیا کا سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے بھارت. کیونکہ بھارت اس وقت دنیا میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو طالبان کی سپورٹ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ طالبان دوسرا نام ہے دہشت گردی کا جو مختلف ممالک کے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں. اب یہ کون سے ہیں؟ یہ فتنۃ الخوارج ہے. پاکستان نے بڑے واضح طور پہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹرم دے دی کہ یہ فتنۃ الخوارج ہے، اور ان فتنۃ الخوارج کا جب فتنۃ الہندوستان کے ساتھ اکٹھ ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا کے لیے خطرہ بنتے ہیں. اب آپ اگر یہ یہاں پہ جس انداز میں ایکسپوز ہوئے ہیں آسٹریلیا میں، یہ نہ ہوتے تو مجھے ڈر تھا کہ اور جگہوں پہ بھی یہ اسی طرح کی حرکتیں جو ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی. اب پاکستان کا موقف دنیا مان رہی ہے. اب جو اگلی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں بھی اب آہستہ آہستہ اس طالبان رجیم کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا جو ہے ان کے حوالے سے فیصلہ کرنے کو تیار ہے، اور بہت جلد جو ہے ان کو سخت پیغامات دیے جائیں گے. اگر پھر بھی یہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانے اور پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ اور سہولت کار بننے میں کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر ان کے خلاف پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں، پاکستان نے تو کہا تھا، سپہ سالار نے تو کہا تھا کہ ایک شخص کا خون جو ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، تو پھر پوری دنیا جو ہے اس دہشت گردی کو ختم کرے. ٹھیک ہے نذیر صاحب، امریکہ نے 20 ممالک پر کے شہریوں پر جو سفری پابندیاں عائد کر دی، یعنی کہ اب طالبان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ عالمی سطح پر ایک سنگین خطرہ بن چکی ہیں، اور امریکہ بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے. اس وقت آپ کو فردر کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو یہ کہ جو ریفیوجیز ہیں پورے ملک، ہم نے تو ان کو مہمان بنا کے رکھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو دنیا نے دیکھا ہے، لیکن اس وقت جو ریفیوجیز ہیں افغانی جو موجود ہیں ان کے لیے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں؟ یہاں تک افغانستان کے معیشت کا تعلق ہے تو یہاں سے جو ریفیوجیز جا رہے ہیں یا ایران سے جو جا رہے ہیں، اور ایران نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ کے لگ بھگ جو ریفیوجیز ہیں ان کو ایک فاقے کا، فیمائن کا ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. اور یہی لوگ، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس ملک میں ریفیوجیز ہوتے ہیں اور جس ملک سے آئے ہوتے ہیں، تو انٹرنیشنل قانون میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ ان کے لیے پش فیکٹر کریٹ کرتا ہے، اور جو جن ملک سے وہ آئے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پل فیکٹر کریٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان مجبور ہوا کہ پش فیکٹر کو کریٹ کرے، اس لیے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، دوسرا جو معاہدانہ اور ایک قسم کا ایسا رویہ پاکستان کے ساتھ افغان رجیم نے رکھا کہ پہلے بھی تو حکومتیں تھی، وہ
پولیٹیکل تھی، مطلب جمہوریت کی تھی، یا اس کے علاوہ یہ جو جہادی تھے یا باقی تھے مجاہدین وغیرہ، لیکن کم از کم ان میں ایک انٹرنیشنل لا کے کوئی طریقے کے کوئی رکھ رکھاؤ وغیرہ تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے 40 سال کی میزبانی کو 40 دن کے تقریب پر اس پر قربان کر دیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے باقاعدہ یہ تک کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے اٹک تک ہمارا علاقہ ہے اور اس میں اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں، تو اس میں ریفیوجی کی تو بات ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک کنونشنل وار انہوں نے شروع کی. پہلے انڈائریکٹ طریقے سے لڑتے تھے اور پھر باقاعدہ پاکستان کے پوسٹوں پر حملہ شروع کر دیا. تو پاکستان اور افغانستان کے تاریخ میں اس قسم کے تلخ تجربات یا اس قسم کے جو حملہ آور کا طریقہ ہے یا ایک قسم کا دشمنی کا طریقہ ہے، یہ نہیں رہا ہے. جس ملک میں آپ کے اتنے لوگ رہتے ہوں اور ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے سلوک کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ بارڈر کو کبھی بند کر دیتے اور اس کو غلط استعمال، اس کو ڈرگز کے لیے استعمال کرتے ہو، اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہو، اس کے لیے اللیگل لوگوں کو ادھر بھیج دیتے ہو، فنس کو آپ پاڑ دیتے ہو، اس کے علاوہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بیچتے ہو، ان کو اسلحہ دیتے ہو، سہولت کاری دیتے ہو، ان کو پیسے دیتے ہو، تو یہ سب کچھ تو میرے خیال میں کہ دشمنی سے بھی آگے والی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ایسے حالات میں پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو 40 سال مہمان نوازی کی. ابھی ان کا اپنا ملک کہتے ہیں کہ وہاں پر امن بھی ہے، وہاں پر اقتصاد بھی ہے، تو چلے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب حالت یہ ہے کہ 10 افغانیوں میں سے 9 جو ہے وہ اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں جس پر وہ اپنی زندگی کا گزارا کر سکیں. اون صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ طالبان حکومت دہشت گرد عناصر کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف گروہ ہیں اور یہ افغان طالبان حکومت جو ہے ہمیں ان کے آگے بے بس نظر آتی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہی معاملات رہے، چونکہ اب امریکہ بھی رسپونڈ کر رہا ہے، برطانیہ بھی کر رہا ہے، سب جگہ سے ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں افغانستان کے لیے جو ہے حکومت کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے. معیشت ان کی ویسی تباہ ہے، اپنے اندرونی معاملات پہ وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو ایک طرح سے سمجھے کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں پناہ دے کر ان کی تنظیموں کو پناہ دے رہے ہیں. یہ تو دنیا کے لیے تو خطرہ ہی ہے. لیکن جو ممالک ہیں، دیگر ممالک جو وہاں پہ فنڈنگ دیتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کی مد میں پیسے دیتے ہیں، اب ان کو نہیں چاہیے کہ اگر افغان طالبان رجیم جو ہے ٹی ٹی پی اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف نہیں جائیں گی تو فنڈنگ بھی روک دی جائے؟ دیکھیے شازیہ، اس وقت افغانستان دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون ہے اور دنیا کا ہر طرح کا دہشت گرد جو ہے اس وقت اس طالبان ملیشیا جو ہے اس کا حصہ بنا ہوا ہے اور طالبان ملیشیا جو ہے اس کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے. دنیا کے سامنے جو طالبان ملیشیا اگر یہ بات کرے اور جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کی، جو دہشت گردی کی کچھ تنظیمیں ہیں، تو ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ 20 دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تو ان کے ڈائریکٹلی طور پہ رابطے ہیں اور انڈائریکٹلی کتنے، اور آگے جو آنے والی رپورٹس ہیں وہ آپ کو کیا چشم کشا کس قسم کی ہوں گی. تو یہ بالکل ڈھونگ رچاتے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دہشت گرد ہیں، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے تھے، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہیں. اور یہ جو انہوں نے دعا مذاکرات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہ ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ ممالک سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیک میلنگ کے ذریعے. اب وہ دور گزر گیا ہے کہ بلیک میلنگ کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے لیے یہ قدم اٹھایا کہ اگر ہمارے نیبر میں امن ہوگا تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور غریب وہ عوام جو فاقوں پہ گزارا کر رہی ہے، جس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پاکستان نے جب بھی کوشش کی اس افغانستان کے لیے کوشش کی. اور پاکستان نے کبھی بھی یہ جو ابھی طالبان ملیشیا ہے اس کے لیے پاکستان کے دل میں پہلے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، اور جب سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کنونشنل وار شروع کی، انہوں نے پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا، اس کے بعد اب پاکستان دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور آپ یہ ریزلٹ دیکھ رہی ہیں کہ اب پاکستان بھارت کے حوالے سے بھی پاکستان کا بیانیہ دنیا مان رہی ہے اور افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح پہ مانا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کوسچن نذیر صاحب آپ سے لے لیتی ہوں. سر،
जिस तरह दोहा मुआहिदा हमने देखा था उसकी खिलाफ वर्जी की गई, ऑल्दो कहा यह गया था कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद अभी हमने हाल ही में मुज़ाकरात देखे और जो उनका रवैया था, जो तालिबान वक्त वहाँ पर आया हुआ था मुज़ाकरात के लिए, वो हमने देखा। सालिस भी ममालिक जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं उन्होंने भी उनका रवैया देखा। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी पाकिस्तान ने दो टोक एक मौक़िफ़ पर इस वक्त दुनिया को बता चुका है कि हम हर तरह की कार्रवाई का हक रखते हैं। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हम तो कार्रवाई का हक रखते हैं, लेकिन फिर वही हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि दुनिया जो है उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन अब बरतानिया और अमेरिका के बाद आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक खड़े हैं। देख लो, जहां तक अफगानिस्तान की आबादी का, तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर ममालिक में है, और उसकी सबसे ज्यादा जो असर है वो ईरान और पाकिस्तान पर है। और दूसरी बात यह आ जाती है कि उनके अपने इक्तिसाद, ये जो उनको नकद पैसे मिल रहे हैं और जहाज़ों के जरिए 40-45 बिलियन डॉलर्स, और इसके अलावा बाकी भी जब तो जाहिर है ये अपने ये जो कैडर है इनका इस पर खर्च करते, अब आदमी पर खर्च नहीं कर रहे। अब वो जाहिर है कि अमेरिका भी जो उन्होंने अफगानीज को लिया हुआ है, वो जो वेलकम फ्रेंड्स एलाइज वाला प्रोग्राम था या ऑपरेशन था, लगता यूं है कि मेरे ख्याल में कि जिस किस्म के वो की हरकतें हैं, इनको ये वापस अपने डिपोर्ट कर लेंगे। इस तरह यूरोप में जो गए हुए हैं तो वो भी डिपोर्ट कर लेंगे, और इस तरह पाकिस्तान भी मजबूर है। दो के इंसानी तौर पर, हमदर्दी के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर, एक नेबर के तौर पर हमें अफसोस होता है। लेकिन जाहिर है कि जब वो आपके लिए दर्द-ए-सर बन जाए, आपके सिक्योरिटी को, अमन को नुकसान पहुंचाए, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा रास्ता तो नहीं रहता। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि इंटरनल अफगानिस्तान में भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो है नहीं, और फिर ये इम्प्लाई एंड डिनाई के मोड में है। और तीसरी बात ये है कि इनको ये असासा समझ रहे हैं, और चौथी बात ये है कि इनका अपना माइंड से, जिस तरह हेबतुल्लाह अखून के बारे में बताया गया है, अगर ये चीजें हैं तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा कि नेबर भी नालान है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नालान है, और इसके अलावा इनके अंदर जो लोग हैं, आम आदमी है, वो भी नालान है। तो अब ये रेजिस्टेंस ग्रुप और बाकी चीजें ये रफ्ता रफ्ता सर उठाएगी, और जाहिर है कि ये रिजीम मेरे ख्याल में कि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अफगान तालिबान रिजीम का जो तर्ज अमल है वो रियासती जिम्मेदारियों के मुनाफी है, और इसके संगीन नतायज अफगानिस्तान को भुगतने होंगे। मैं दोनों मेहमान भी अदा करना चाहूंगी। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के पान।